حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، یوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ متعدد ہیں. بعض محدثین کے مطابق اللہ رب العزت نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو 99 ناموں سے نوازا ہے، جبکہ بعض محدثین کے بقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ 300 ہیں. اور صاحب ارشاد الساری شرح صحیح البخاری یعنی امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 نام ہیں، اور ان میں سے ہر نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کے کسی نہ کسی انوکھے پہلو پر روشنی ڈالتا ہے. لیکن جس طرح اللہ رب العزت کے ہزاروں نام ہیں مگر ذاتی نام صرف ایک یعنی اللہ ہے، اسی طرح سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی سینکڑوں نام ہونے کے باوجود ذاتی اور شخصی نام صرف ایک ہے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب یہاں ایک سوال یہ ہے کہ ان تمام ناموں میں صرف محمد ہی آپ کا نام کیوں ہے، اور صرف یہی نام ذاتی اور شخصی کیوں؟ اس ویڈیو میں ہم اسی سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. آپ کو اگر جواب پیارا لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور کمنٹ کر کے شیئر بھی کر دیں. ناظرین کرام، محمد کا لفظ اتنا پیارا اور اتنا حسین ہے کہ اس کے سنتے ہی ہر نگاہ فرط ادب سے جھک جاتی ہے، ہر سر خم ہو جاتا ہے، ہر زبان پر درود و سلام کے زمزمے جاری ہو جاتے ہیں. لیکن کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ اس لفظ کا معنی و مفہوم بھی اس کے ظاہر کی طرح حسین اور دل آویز ہے. لفظ محمد حمد سے بنا ہے، اور حمد کا معنی ہے تعریف اور ثنا بیان کرنا. خواہ یہ تعریف کسی ظاہری خوبی کی وجہ سے کی جائے یا کسی باطنی وصف کے بنا پر. تعریف کا مفہوم ادا کرنے کے لیے ایک لفظ شکر بھی ہے، اس کو بھی بولا جاتا ہے، مگر شکر اور حمد میں فرق ہے. شکر سے مراد وہ تعریف ہے جو کسی کے احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے کی جائے، اور حمد سے مراد مطلق تعریف و توصیف ہے جو ممدوح کی عظمت و کبریائی کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جائے. لفظ محمد اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور اس سے مراد ہے الذی یحمد حمدا مرۃ بعد مرۃ، یعنی وہ ذات جس کی کثرت کے ساتھ اور بار بار تعریف کی جائے. امام راغب اصفہانی نے لفظ محمد کا مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھا ہے وَمُحَمَّدٌ إِذَا كَثُرَتْ خِصَالُهُ الْمَحْمُودَ، یعنی محمد اسے کہتے ہیں جس کی قابل تعریف عادات حد سے بڑھ جائیں. الفاظ مجموعہ حروف ہوتے ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک حرف کو حذف کر دیا جائے تو بقیہ حروف اپنے معنی کھو بیٹھتے ہیں. مثلا لفظ طاہر ایک بامعنی لفظ ہے، اور طا، الف، ہا اور را کا مجموعہ ہے. اگر ان حروف سے پہلے والے حرف کو حذف کر دیا جائے تو بقیہ حروف جو الف، ہا، را یہ ہوں گے، یہ بے معنی ہو کر رہ جائیں گے. لیکن اس کلیے سے لفظ اللہ اور لفظ محمد مستثنیٰ ہے. اگر آپ لفظ اللہ میں سے پہلا حرف یعنی الف کم کر دیا جائے تو باقی للہ رہ جاتا ہے. جو بچا ہوا لفظ ہے آپ اسے للہ پڑھیں گے، اور جس کا مطلب ہے اللہ کے لیے. جیسے الحمد للہ یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے. اور اگر دوسرا حرف یعنی لام الگ کیا جائے تو اب جو بچے گا وہ الہ رہ جاتا ہے، جس کا مطلب ہے معبود. جیسے آپ یوں لا الہ الا اللہ. اور اگر
الف لام دونوں کو الگ کر دیا جائے تو باقی جو بچنے والا لفظ ہے، حرف ہے، وہ لہو رہ جاتا ہے، جس کا مطلب اللہ کے لیے ہے. جیسے وحدہ لا شریک لہ، یعنی اللہ ایک ہے، اس کے لیے کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. اور اگر لام کو بھی ہٹا دیا جائے تو ہو بچتا ہے، ہوا، جس کا معنی ہے وہی، یعنی وہ اللہ ہی ہے. علی ھذا القیاس لفظ محمد ہے کہ اس کا ہر حرف بھی با مقصد اور با معنی ہے. اگر شروع کا میم ہٹا دیا جائے تو ہے میم دال رہ جاتا ہے اور یہ حمد بنتا ہے، جس کا معنی ہے تعریف اور توصیف. اور اگر صرف ہا کو کم کر دیا جائے تو شروع کا میم پھر دال، شکل بنتی ہے ممد رہ جاتا ہے، یعنی مدد کرنے والا. اور اگر ابتدائی میم اور ہا دونوں کو حذف کر دیا جائے تو باقی رہتا ہے میم دال، یعنی مد، جس کا معنی ہے دراز اور بلند کے. اور یہ معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت کی جانب اشارہ ہے. اور اگر دوسرے میم کو بھی ہٹا دیا جائے، یعنی پہلا میم پھر ہا پھر میم، یہ تین لفظ ہٹ جائے تو صرف دال بچتا ہے. اور دال اس کا معنی ہوتا ہے دلالت کرنے والا، یعنی اس میں محمد اللہ کے وجود اور وحدانیت پر دال ہے. ناظرین کرام، یہ وہ خوبی ہے اس نام کے اندر جس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سینکڑوں ناموں میں سے صرف محمد آپ کا نام رکھا گیا. اس کی وجہ یہی ہے. ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آیا ہوگا. چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں.